الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی بہنوں، آج خطبے کا موضوع جو ہے لیلۃ القدر، لیلۃ مغفرۃ و سلام۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی مناسبت سے لیلۃ القدر کے متعلق آج کا خطبہ ہے۔ عنوان ہے کہ لیلۃ القدر سلامتی اور مغفرت و بخشش کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کو جن فضیلتوں سے نوازا ہے، ان میں ایک بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کرنے کا جو مہینہ پسند کیا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ ویسے بعض روایات صحیحہ سے پتہ چلتا ہے کہ جتنی آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، صحیفہ ابراہیم، یہ جتنی آسمانی کتابیں قرآن سے پہلے بھی نازل کی گئی ہیں، ساری آسمانی کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی میں نازل کیا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت کی بہت بڑی ایک دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان میں بھی لیلۃ القدر کے نزول کے قرآن کے نزول کے لیے لیلۃ القدر کو منتخب کیا۔ سال کے 12 مہینوں میں ماہ رمضان کو منتخب کیا، اور 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو یہ خصوصیت بخشی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر پورے ماہ رمضان کی 30 یا 29 راتوں میں اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کو منتخب کیا قرآن کے نزول کے لیے۔ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں لیلۃ القدر کی بڑی عظمت اور بڑی اس کی فضیلت بیان کر دیا کئی وجوہ سے۔ نمبر 1، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر انا انزلناہ سورت ہے، اس پوری سورت میں اللہ نے لیلۃ القدر کے علاوہ کوئی اور چیز بیان ہی نہیں کیا۔ اس آیت کا، اس سورت کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا کیا، اس رات کا کیا پوچھنا، اس کی فضیلت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جس ایک رات کی فضیلت کے لیے اللہ نے پورے قرآن کے اندر پوری ایک سورت ہی نازل کی ہو۔ نمبر 2، رب العالمین نے اس سورت کا نام اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے۔ قدر والی رات، عزت والی رات، اور اس کی کئی وجہ اس کا نام لیلۃ القدر کے کئی وجہ سے اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، جن میں ایک بہت بڑی چیز جو احادیث میں وارد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے، اے لوگوں، لیلۃ القدر کو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ساتھ اتنے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں تمہارے ہاں لیلۃ القدر میں شرکت کے لیے کہ آپ نے ارشاد فرمایا زمین میں جو ذرات ہوتے ہیں، ذرات سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو اس رات میں نازل کرتا ہے۔ زمین کے ذرات کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا حشا من کل ارض، زمین کے اندر جتنے ذرات ہیں
ہر ذرہ تمام ذرات کو شمار کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس رات کو زمین پر فرشتے آیا کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض اہل علم نے کہا لیلۃ القدر کے معنی آتے تنگ کر دینا، تنگ ہو جانا۔ اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی فضیلت سے نوازے۔ نمبر 2، لیلۃ القدر، قدر کے معنی عزت والی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو عزت سے نوازا ہے، اس لیے اس کا نام ہے لیلۃ القدر رکھا ہے۔ اور بڑی ساری وجوہات ہیں۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، ایسا اسی رات کو اللہ تعالیٰ تمام بڑے معاملات کا فیصلہ کرتا ہے اور انسان کے تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو لیلۃ القدر قرار دیا ہے۔ نمبر 4، بعض اہل علم کہتے ہیں اس رات کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الشک بھی قرار دیا ہے، یعنی لیلۃ الشک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو ایک چیک تیار کرتے ہیں، آپ کو ایک عہد نامہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے بینک میں اتنا پیسہ یا ہم نے اس شخص کو اتنے ہزار دینے کے لیے پیپر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ لیلۃ رات میں ایسے ہی بے شمار گنہگار بندوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس لیے جہنم سے آزاد کرنے والے پروانہ پیغام اور پروانہ اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، لیلۃ القدر کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کو میں قرآن نازل کیا اور پورے قرآن کے پوری ایک سورت کو لیلۃ القدر کی فضیلت میں بیان کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے لے کر کے سلام حتی مطلع الفجر تک آپ پڑھیں، صرف لیلۃ القدر کی فضیلت، اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی آپ کے بھی احاطے علم سے ہم نے اس رات میں کتنی برکت رکھی ہے، ہم کتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس رات کا کیا مقام و مرتبہ ہم نے رکھا ہے۔ وما ادراک، اس کو آپ بھی اپنے احاطے علم سے باہر سمجھیں، آپ بھی تصور نہیں کر سکتے۔ پھر رب العالمین نے اس کی کچھ فضیلتیں بیان کیا، فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور برتر ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس ایک رات کی فضیلت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ایک لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، جگتا ہے، عبادت کرتا ہے، ایک اس لیلۃ القدر کی برکت سے اللہ تعالیٰ غفر له ما تقدم من ذنبه، جس انسان نے ایمان اور احتساب کے ساتھ اخلاص اور اجر و ثواب کی نیت سے اس رات کو عبادت کیا، اس رات میں قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو بہت بڑی اہمیت ہے اس رات کی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے ماہ رمضان کے شروع ہی میں ارشاد فرمایا لوگو اتاکم شہر مبارک شہر رمضان فیہ لیلۃ القدر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ۔ میرے امت کے لوگوں، برکتوں والا مہینہ یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، صحت اور عافیت کے ساتھ تمہیں ملا ہے، اس مہینے میں کثرت سے زیادہ نیک اعمال کر لو، اور اس رات میں خصوصاً ایک رات ہے، اس رات کا خاص خیال رکھنا، وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے کے اندر اللہ نے ایک رات رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا خبردار سستی لاپرواہی نہیں کرنا، اس لیلۃ القدر کی فضیلت
اور اس کے فروض و برکات کو حاصل کرنے میں کوئی کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کرنا، انتظار کرنا، اور لیلۃ القدر آ جائے تو خوب کثرت سے توبہ، استغفار، اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، عنایت اللہ، خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ کیوں؟ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جس انسان کی لاپرواہی اور سستی اور کوتاہی کی بنا پر لیلۃ القدر کی فضل و برکت، فروض و برکات اور اللہ اس کی رحمتوں سے جو انسان محروم رہ گیا، سویا رہ گیا، کاروبار میں لگا رہ گیا، دوست احباب کے ساتھ گھومنے ٹہلنے میں اپنا ٹائم برباد کر دیا، مذاق کرنے میں، کھیل کود میں، لہو لہی میں، موبائل کھول کھول کر کے دیکھتا رہا اور ساری رات گزر گئی، یہ ایسا بدبخت انسان ہے۔ من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، اس شخص کو اللہ تعالیٰ رمضان کے اور زندگی کے سارے خیر و برکت سے محروم کر دیا۔ لیلۃ القدر جیسی چیز کو ضائع کر دیا انسان، وہ بڑا بدبخت ہوگا۔ اس لیے دوستو ذرا لیلۃ القدر میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کان کا خیال رکھو، اپنی زبان کا خیال رکھو، اپنا وقت کہاں صرف کر رہے ہو، اپنے ٹائم اور اوقات کا خیال رکھو۔ اگر ہم نے لاپرواہی کیا کھیل میں، کود میں، لہو و لعب میں اور اسی طرح سے فضول چیزوں کے اندر، دوست احباب کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں، اگر ہم ان چیزوں کے اندر مشغول رہے اور لیلۃ القدر آ کے چلی گئی تو بڑی محرومی ہوگی۔ فقد حرم الخیر کلہ، جو لیلۃ القدر کی فیوض و برکات سے محروم رہا، وہ بہت ایسا ہر قسم کی رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرت سے، بخشش کے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلی طور پر وہ انسان سزا کے طور پر محروم کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے رمضان کو کامیاب بنانے کے لیے، رمضان کے فروض و برکات حاصل کرنے کے لیے، رمضان میں اجر و ثواب حاصل کرنے اور مغفرت اور بخشش کے لیے ضروری ہے کہ صرف رمضان کا روزے کو کافی نہ سمجھے، لیلۃ القدر کا اہتمام کریں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رمضان بڑے برکتوں والا مہینہ ہے، لیکن لیلۃ القدر جس نے ضائع کر دیا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر قسم کی بھلائی سے محروم کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو لیلۃ القدر کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین نے اسی رات کے اندر فیصلہ کیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر عظیم الشان مرنے کا، جینے کا، رزق کا، پیدا ہونے کا، جتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے، فیہا یفرق، اسی بات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ یہ سارے فیصلے کیا کرتا ہے۔ تو دعا کرو کہ ایسی حالت میں رہو، رات کو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے ایسی اچھی حالت میں آپ کو دیکھے تاکہ اچھا فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے۔ اگر کوئی انسان گھومنے میں، ٹہلنے میں، لاپرواہی فضول چیزوں میں، مارکیٹ میں گھوم رہا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کتنا بڑا بدبخت ہے، ہم نے لیلۃ القدر عطا دی ہے، فرشتے ہم نے بھیجے ہیں، رحمت کے فرشتے لیلۃ القدر کے اندر، رحمت کے فرشتے ہم نے بھیجے ہیں، اور یہ رات کو عبادت کرنے کے بجائے گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے، اپنی دنیا داری میں مشغول ہے، یہ بڑی بدبختی ہوگی۔ اپنے آپ کو بدبختی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس رات کو یہ مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اسی لیے اس رات کو خوب کثرت سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، یہ خیر و برکت والی رات لیلۃ القدر اگر ہمیں نصیب ہو جائے، ہم کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو ہم کیا پڑھا کریں، کون سی دعا پڑھیں؟ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر تمہیں نصیب ہو جائے تو اس دعا کو کثرت سے پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، درگزر کو بہت پسند کرتے ہیں، اللہ اپنے اس گنہگار بندوں کو بھی
بھی معاف کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ معاف کرنے والے ہیں، مغفرت اور معافی کو پسند کرتے ہیں، عفو درگزر آپ کے اندر بڑا محبوب عمل ہے آپ کے نزدیک۔ فاعف عنی، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے زندگی کو گناہوں کی بخشش کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رات کی قدر کریں اور ذرہ برابر اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں ہمیں اللہ نے جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے ہم سب لوگ ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے قرآن پاک سورۃ النساء کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہمیں اللہ تعالیٰ جن کی بھی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ ہو، رسول ہو، اولی الامر ہو، ماں باپ ہو، والدین ہو، اپنے بڑے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرما بردار اور مطیع بنائے۔ اے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائیوں، لیلۃ القدر کا یہ مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تنزل الملائکۃ، رحمت کے آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتے ہی نہیں، سب سے بڑا فرشتہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا والروح، جبرائیل امین بھی آپ کے ہاں آیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی رات اس امت کو نصیب فرمائے تنزل الملائکۃ والروح، رحمت کے، برکت کے، فضل و کرم لے کر کے فرشتے آئے، فرشتوں کی بھرمار ہو، زمین ان کے لیے چھوٹی بن جائے، اور سب سے بڑا کمال ہے ان فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین بھی نازل ہو۔ یہ لیلۃ القدر کا مقام و مرتبہ ہے کہ مومنوں تمہارے ساتھ لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے ساتھ جبرائیل امین کو بھی بھیجا کرتے ہیں، اور فرشتے خالی ہاتھ نہیں آتے، یہ رحمت و برکت کے فرشتے آتے ہیں۔ جب بھی آتے ہیں یا تو گنہگاروں پر عذاب لے کر کے آتے ہیں، یا فرشتے آتے ہیں تو نیک لوگوں کے لیے رحمت اور برکت، سکینہ اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں لے کر کے آیا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو کتنی افسوس کی بات ہے اگر پوچھا جائے صاحب آج آپ کیوں نہ مسجد میں کیوں نہیں آئے؟ ارے میرے پاس مہمان آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، ایک مہمان کے لیے انسان مسجد میں جانا جماعت چھوڑ دیا کرتا ہے۔ اس انسان کی کتنا نکما پن ہے۔ لیلۃ القدر کو اللہ اس کے ہاں فرشتے بھیجے، اللہ جبرائیل امین کو، اس سے بڑے مہمان کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہم شاپنگ کرنے میں لیلۃ القدر مارکیٹ میں گزار دیں۔ ایک مہمان آ جائے تو مہمان کی عزت سے کہیں انسان جانتا نہیں، چاہے کل کر لیں گے آج مہمان آ گیا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لیلۃ القدر میں کتنے بڑے مہمان آتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں آسمان سے رحمت کے فرشتے آئیں، جبرائیل امین آئیں، اور ہم لیلۃ القدر کو مسجد میں گھر میں گزارنے کے بجائے باہر گھومنے ٹہلنے اور عید کی تیاری میں صرف کر دیں۔ یہ بڑا نکما پن ہوگا۔ ایسے عالی شان اور اتنے اونچے مقام و مرتبے کے مہمانوں کو چھوڑ کر کے، ان کی صحبت، ان کی مجلس، ان کی ہم نشینی کو چھوڑ کر کے آپ دوست احباب کے ساتھ باہر کہیں گھومتے نظر آئیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے دوستو اللہ کی عزت کریں، نبی کی عزت کریں، قرآن کی عزت کریں، لیلۃ القدر کی عزت کریں۔ اللہ ذرا بتائیں اگر لیلۃ القدر میں آپ رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ میری یہ مراد پوری کر دے، اللہ معاف کر دے، عذاب قبر سے آزاد کر دے، جہنم سے بچا لے، آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر جبرائیل امین کا فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوا تمہاری دعا پر جبرائیل نے آمین کہہ دیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ لیکن ضرورت ہے کہ آپ ان مہمانوں کی قدر کریں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا یہ لیلۃ القدر کا ٹائم کیا ہے؟ ہمارے ہاں دنیا کے سارے دنیاوی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد
1 بجے 2 بجے 12 بجے آتے ہیں، پھر لیلۃ القدر ہماری شروع ہوتی ہے شہر تک نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے ساتھ فرمایا یہ لیلۃ القدر شروع ہوتی ہے غروب شمس سے اور ختم ہوتی ہے اذان فجر پر، یہ پوری رات لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو مسلمان بھائی ہیں دور ہیں ان کو دین کے قریب کر دے، اور اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر سے فیوض اور برکات اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ شوق دے، جذبہ دے، نصرت کر اور مدد دے کہ ہم لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھائیں اور ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر ہے پا جانے والا انسان جس نے رات کو لیلۃ القدر پا لیا، صبح ہونے کو کی ہوتی ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ صبح ہوتی ہے تو ایسی صبح ہوتی ہے کہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اس لیے ذرا قدر کریں، پتہ نہیں اگلا رمضان، اگلی لیلۃ القدر کس کو ملے کس کو نہ ملے۔ اللہ العالمین ہمیں جو بیماروں سے کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرا دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین بھولے بھٹکوں کو راہ و ہدایت پر لگا دے۔ الہ العالمین جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ محمد بن زاہد اور ان کے اعوان انصار کی حفاظت فرما۔ حکام راجواران اللہ ان کو رشد ہدایت اور بات قائم رکھے۔ الہ العالمین جس شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ، اللہ یہ ہیں اور ان تمام کے اعوان و انصار ہیں، اللہ ان سے ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما۔ ان حضرات سے وہ کام ہے جس میں آپ کی رضا ہے، امت کی بھلا ہے، قوم اور وطن کی خیر ہے، اور ہر ایسے کاموں سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے، ان کو بچا لے، ان کو محفوظ رکھے جس میں آپ کا قدم، آپ کی ناراضگی ہے، امت اور ملت کا نقصان ہے، قوم اور وطن کا خسارہ ہے۔ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، فساد کو دور کر کے اللہ انہیں امن و امان کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اور جہاں مسلمان اقلیت میں دنیا میں اللہ ان کی عزت، ان کی عصمت، ان کی عفت کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔